من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. पहले चला रहा मैंने बतलाया था पहले भी कि हज़रत मौलाना थानवी रहमतुल्लाह ने इसका तर्जुमा किया इस किताब का। हज़रत हाजी इमदादुल्लाह साहब रहमतुल्लाह आए। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह मक्का की खानकाह में थे। हज़रत हाजी साहब जहाँ रहते थे फरमाया अशरफ अली इस किताब का तर्जुमा कर दो, बहुत मुफीद होगी लोगों को। हालांकि वो इस्लाही आलिम नहीं थे मगर ये तो जानते थे कौन किस दर्जे का। फरमाया अशरफ अली बहुत उसूल में लिखा हुआ इस किताब का तर्जुमा कर दो, लोगों को मुफीद साबित होगा। हज़रत थानवी लिखते हैं अगरचे तो मैं इस्तेफादा के लिए गया था, शेख की खिदमत में गया था, लेकिन शेख का चूंकि हुक्म हुआ इस वजह से मैं आमादा हो गया और थोड़ा थोड़ा मक्के में लिखता और दिखलाता जाता था। तो मक्के में इसका तर्जुमा हुआ है।
بہت بڑے عالم شیخ ابن عطا اسکندری، ان کی کتاب کا ترجمہ محمد تھانوی نے کیا. اب وہ کتاب تو سناتے ہی رہتا ہوں. اس وقت جو بات اس وقت دیکھی میں نے ساری بسم اللہ. ایک مرتبہ کسی شیخ کا مقولہ ہے، ایک مرتبہ فرمایا اس وقت بھی کسی نے کیمیا پوچھی تھی تب یہ فرمایا کیمیا کا ڈھنگ سکھائیے تاکہ سونا میں بنا سکوں. کیمیا میں ہی ہوتا ہے. کیا فرمایا؟ ایک مرتبہ فرمایا اس وقت بھی کسی نے کیمیا پوچھی تھی اپنے قلب سے طمع کو نکال دے. یہ کیمیا سونا، مٹی سے سونا بنانا یہ آسان ہے، مگر یہ جو شیخ فرما رہے ہیں اس سے بڑھ کے کیمیا ہے اور اس سے زیادہ کارآمد ہے. اسی کیمیا کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس کیمیا سے حصہ عطا فرمائے. ایک مرتبہ فرمایا اس وقت بھی کسی نے ان سے پوچھی تھی کیمیا گزری تو انہوں نے فرمایا اپنے قلب سے طمع کو نکال دے اور مخلوق سے قطعاً نا امید ہو جائے. یہ کیمیا ہے، سب سے بڑا کیمیا. یہ مشائخ یہی کیمیا سکھاتے ہیں، چنانچہ سکھایا. حضرت تھانوی نے ترجمہ کیا ہے اس کا، بہت بڑے عالم کی کتاب، اور حضرت حاجی صاحب کے حکم سے کیا ہے. فرمایا اپنے قلب سے طمع کو نکال دے اور اس سے قطعاً نا امید ہو جائے کہ قسمت سے زیادہ کچھ ملے گا نہیں. بس یہ سمجھ لو. کیوں مخلوق سے طمع رکھتے ہو؟ جو تمہارے قسمت میں وہ ملے گا. یہ بھی سیکھنے کی بات ہے کہ نہیں؟ خانقاہ بڑھ کے یہی سیکھنے کی بات ہے زیادہ. ماشاء اللہ صاحب یہی کہتے تھے ذکر تو کر لو گے، یہ چیز تم کو سننے میں یہی ملے گی جو یہ ہمارے بزرگوں نے اس کیمیا کو سکھایا ہے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ حضرت تھانوی کے یہاں بہت سے علماء رہتے تھے، سب کی نظر کسی کی علم پر، کسی عمل پر، کسی کچھ پر، کسی کی چال پر، کسی کی ڈھال پر کیسے چلتے ہیں. کہا میری نظر کہیں نہیں رہتی، میری نظر ان کے سینے پر تھی. اے اللہ یہ سینے میں جو ہم اس کو دے دے. یہ میں نے خود سنا حضرت فرما دے. وہ ہم لوگ تعلیم دیتے تھے. حضرت تھانوی کیا کہ نہیں بڑے علماء گئے زبردست مرجعول علماء. خود میں نے مانا علی میاں سے کہا سنا، علی میاں سے خود کہ جتنے اہل علم تھے سب کو وہاں تھانوی کی طرف رجوع کر دیا اللہ تعالیٰ نے. خود میں نے سنا. یہ معمولی تعریف نہیں ہوتی. علی میاں نے اپنی مجلس میں کہا کہ جتنے اس زمانے میں علماء تھے، اہل علم تھے، سب کو حضرت تھانوی کی طرف اللہ نے رجوع کرا دیا. سید سلیمان ندوی اور فلاں سبھی جاتے تھے اس کیمیا کے سیکھنے کے لیے جس کا ذکر ہے. ترجمہ اس کا حضرت تھانوی نے کیا ہے. حضرت حاجی صاحب نے کہا اشرف علی اس کا ترجمہ کر دو، لوگوں کو نفع ہوگا. یہ کتاب 3 بزرگ کی ہے، ابن عطا اسکندری، حضرت حاجی صاحب، ماں تھانوی. اس کتاب کو لوگ عموماً جانتے بھی نہیں. میں مکے میں تھا، مجھے رات بھر سنایا. مجھے تلاش ہوئی کہ اس کا عربی نسخہ بھی ملنا چاہیے. جو لوگ میرے پاس تھے ان کو بھیجا میں نے. 2 بجے رات کو مل گئی عربی، مکے کے کتب خانے میں مل گئی. میں چونکہ تصوف کی طرف زیادہ رکھتے نہیں تھے. خیر یہ اپنے قلب سے طمع کو نکال دے اور اس سے قطعاً نا امید ہو جائے، اور اس سے قطعاً نا امید ہو جائے کہ قسمت سے زیادہ کچھ نہیں ملے گا. قسمت سے زیادہ کچھ نہیں ملے گا. کتنی توڑ دھوپ کرو، طمع کرو، لالچ کرو. قطع طمع الناس
قسمت سے زیادہ کچھ ہے. اور یہ جامع بندگی نہیں ہے کہ عمل، اور یہ جامع بندگی نہیں ہے کہ عمل بہت سے ہوں. وظائف پر دوام کرے. اس کی نورانیت کی دلیل تو یہ ہے کہ اپنے رب کے ساتھ اوروں سے غنی ہو جائے. یہ وظیفہ اصل ان سب وظائف کا نچوڑ یہ ہے کہ اپنے رب سے جڑ جاؤ. صرف وظیفہ سے نہیں، یہ وظیفہ اللہ سے جوڑنے کے لیے ہے، مخلوق سے جوڑنے کے لیے نہیں ہے. یہ سمجھیے، ریا سے نہیں، سما کے لیے نہیں، اللہ کے لیے پڑھو. نفس سے بڑا وظیفہ ہے کہ بندہ اللہ کا بندہ ہو جائے. اضطراری طور سے سبھی بندے ہیں، لیکن اختیاری طور سے کہہ دو کہ اللہ ہم آپ کے بندے ہیں. وظائف پر دوام کرے. اس کی نورانی دلیل تو یہ ہے کہ اپنے رب کے ساتھ اوروں سے غنی ہو جاؤ. یہ اصل سلوک، اصل طریق یہ ہے. اس کی نورانیت کی دلیل تو یہ ہے کہ اپنے رب کے ساتھ اوروں سے غنی ہو جاؤ. سب نے سمجھتے ہیں کوئی زمانہ. اور اپنے قلب سے اس کا مقید ہو جاؤ. اللہ کا مقید، اللہ کے قید میں اپنے کو ڈال دو. دوسرے کی جھولی میں کب تک پڑے رہو گے؟ ابھی کھولا تھے نکلا ہی سنا رہا ہوں. اپنے قلب سے ان کا مقید اور غلامی کی تمس سے بچو. غلام، مخلوق کے غلام، تم غلام مخلوق کے غلام. اب تم کو اپنے رب کا غلام ہونا چاہیے، مخلوق کا غلام نہیں ہونا چاہیے. اپنے رب کے ساتھ اوروں سے غنی ہو اور اپنے قلب سے اس کا مقید ہو جاؤ. غلامی یعنی طمع سے بچے اور زین تقوی سے آراستہ ہو جائے. یہ ہے کام. مخلوق کے غلامی سے نکل کر اللہ کے غلام بن جاؤ. انا عبداللہ، میں آپ کا بندہ ہوں. اللہ، میں آپ کا بندہ ہوں. حضور فرماتے تھے انا عبد، میں آپ کا بندہ ہوں. یہ سب کے لیے مولانا، چاہے مسجد ہو، چاہے خانقاہ ہو، چاہے بازار ہے، یہ سب چیزیں تو ہر وقت کے لیے ہیں. یہ غلامی کے آداب اور وظائف ہیں. جس حال میں بھی ہو غلام ہے بندہ. غلامی تمس سے بچے اور زینت تقوی سے آراستہ ہو. اور اسی سے اعمال میں خوبی اور احوال میں صفائی آتی ہے. جب تک یہ نہیں کرو گے اعمال میں صفائی نہیں آئے گی. ان کی طرف جب نظر ہوگی تمہارے اعمال میں صفائی نہیں آئے گی. اسی سے اعمال میں خوبی اور احوال میں صفائی ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا. یعنی ہم نے زمین پر کی چیزیں اس کی سجاوٹ بنائی. ہم نے زمین پر کی چیزیں اس پوری دنیا کی سجاوٹ ہے تاکہ ہم جانچیں کہ ان میں کون اچھے عمل والا ہے. اسی سجاوٹ میں تو رہ نہیں جائے گا. ہمارا جہاں مدرسہ ہے جہاں درمیان میں وہ شادی گھر ہو گیا ہے. وہاں سے وہاں تک چکا چور میں نہیں دیکھتا. طرح طرح سے کو سجاتے ہیں شادی گھر کو. مدرسے سے لے کر کے پورا میں کہتا ہوں سب شہری ہو گیا ہے. ایسی زینت، پہلے زینت گول میں رہے گی، پھر لمبی ہوگی، پھر ایسی ہوگی. پورے محکمہ بیٹھتا ہے کہ الگ الگ اس روشنیوں کی زینت کو لوگوں کی نظروں میں لائے. میں کہتا ہوں نظر کو نیچے رکھو ان زینتوں سے، کیونکہ زینت اس لیے تمہارے سامنے رکھی گئی ہے کہ اس زینت تو فرشتہ تو نہیں آتا ہے، خالی عورتی زینت نہیں ہے. یہ طرح طرح کی روشنیاں جو ہیں وہ تمہاری نظر کو بد نظر کرنے والی بنانا چاہتی ہیں. میں کہتا ہوں مت دیکھو ایسے، سیدھے راستے چلے جاؤ.
بچوں کے ساتھ کیوں اس کو دیکھ کے شادی کر جاتے ہو؟ کان کی حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے ہیں رحمہ اللہ کے ہیں، عطر کا پورا ڈبہ آیا تھا، بادشاہ تھے، اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو کھولو بھی نہ، کیونکہ کھولو گے کیونکہ ڈھکن سے تمہارے ہاتھ میں اس کی خوشبو آئے گی اور تم اس کو سونگ گی، یہ بھی اس میں صدقے کے مال میں گویا کی دخل ہے، اس سے بھی بچو۔ عطا سونگنے کے لیے ہے نا، عطا کے ڈبیا تو آپ نے شیشے تو لیا نہیں چورایا ہے، لیکن عطر اس میں نکال کے خوب مل لیا، چوری ہوئی کہ نہیں؟ یہ بھی چوری۔ کتنی زبردست تقوی کی بات ہے عمر ابن عبدالعزیز کی، یہی تو نہیں کہا عمر ثانی 12۔ یعنی ہم نے زمین پر کی چیزیں اس کی سجاوٹ بنائی تاکہ ہم جانچیں کہ اس میں کون اچھے عمل والا ہے، اس سے کون اپنے نظروں کو پھیرتا ہے۔ نہیں جاتے تھے، ہم مولانا رکشے پہ تھے، جا رہے تھے کہیں، جا رہے تھے، شادی بہت سجا ہوا تھا، غریب نواز مدرسہ وہاں پہنچے، مولانا بڑے انداز سے کہا مولانا وہ کیا ہے، شادی کی وجہ سے تو سجایا ہوا نہیں ہے۔ پھر اس کو مان کہا اتنا ادب، کہا مولانا آپ جا سکتے ہیں، میں تو اب تک کبھی ایسی شادی میں شریک نہیں ہوا، میں واپس ہوتا ہوں۔ رکشے سے اترنے لگے، اتنا خوش ہوتا میری کتنی رعایت، لیکن یہ بھی کہا کہ آپ جا سکتے ہیں، میں اب تک ایسی شادی میں شریک نہیں ہوا ہوں، میں کیوں آخر عمر میں اس کو بناؤں؟ میں نے کہا حضرت جہاں آپ جہاں میں واپس نہیں گئے، دیکھا بھی نہیں، ان روشنیوں کو بھی نہیں دیکھا۔ جیسے خوشبو ناک کے لیے، گانا گان کے لیے، یہ زینتیں آنکھ کے لیے، سب کیا ہے، چشم بندو لب بندو گوش بند، گر نبینی نور حق برمن مکھن، آنکھ کو بند کرو نامشروع چیزوں کے دیکھنے سے، کان کو بند کرو نامشروع گانوں کے سننے سے، اس کے بعد بھی تمہارے دل میں نور ڈالے تو وہ رو، اپنے پر رو، کیونکہ اس کے بند ہونے سے تمہارے اندر نور آئے گا، قلب منور ہوگا۔ اگر نہیں کرو گے تو یہ قلب اندھا کا اندھا ہی رہ جائے، چاہے ہزاروں رمضان پر نہ گزر جائے۔ اس کی مثال کان لب بندو گوش بندو چشم بند، گر نبینی نور حق برمن بخن۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے آنکھوں کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ بس اعمال کی خوبی یہ ہے کہ اللہ کی طرف سمجھو، اللہ کی طرف یہ سمجھو، جب سمجھو گی یہ خوبیاں کارآمد ہو جائیں گی، اور وہی اللہ کے ساتھ غنا حاصل ہو، اسی جو اللہ کے ساتھ غنا حاصل کرو یہی خوبی ہے، اس پر بھروسہ ہو، اس سے حاجت پیش کرے، اسی کے روبرو ہمیشہ رہے، یہ سب سمجھ اسی کے ہیں کہ اللہ کی طرف سے سمجھو اور برف، جب اللہ کی طرف سمجھو گے سب کو اس کو سمجھو گے، یہ کوئی چیز نہیں جو اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اللہ نے جتنی اجازت دی ہے اسی حد پر رہو۔ آنکھ کو تم کو بات ہے، ورا کو اپنے نفس میں اور اوصاف سے زیادہ ڈھونڈو، ورا بادشاہی کو زیادہ ڈھونڈو اپنے قلب میں، ورا کتنی عمدہ بات ہے، ورا کو بادشاہی کو اپنے نفس میں
اور اوصاف سے زیادہ ڈھونڈا کرو، ورا ہے کہ نہیں. اور مخلوق سے طمع رکھنے سے پاک رکھو، اس دل کو مخلوق سے طمع کرنے سے پاک رکھو. آ سکے غیر میرے خانے دل میں کیسے، یہ خیال رخ دلدار ہے دربا اپنا. وہاں بھائی صاحب آ سکے غیر میرے خانے دل میں کیسے، کہ خیال رخ دلدار ہے دربا. جب اللہ تعالی کی تجلیات ہے کہ دوسروں کا کچھ اثر ہو سکتا ہے، اس کو پیدا کرو. اللہ مخلوق سے طمع رکھنے سے اپنے کو بچاؤ، کیونکہ طعم مخلوق اگر 7 دریاؤں سے پاک ہو جانا چاہے تو کوئی چیز اس کو پاک نہیں کر سکتی. لالچ دل میں ہے، بجز اس کے کہ ان سے مایوس ہو، اسے ہمیشہ پکڑ رکھے. تب مخلوق سے مایوس ہو جاؤ، کچھ نفع نہیں پہنچا سکتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ میں تشریف لائے. جامع مسجد میں واعظوں کو دیکھا کہ واعظ کر رہے ہیں، کرسی لگی ہوئی تھی، وہاں واعظ کر رہے ہیں. حضرت علی کا واقعہ. جامع مسجد میں آ کر واعظوں کو دیکھا کہ واعظ کر رہے ہیں، سب کو اٹھا دیا. تم کو کسی نے واعظ کرنے کی اجازت دیا؟ اب کوئی اٹھا تو علی کے بادشاہ سے اٹھا دیے، اور کوئی اٹھا کے دے دیکھے اس زمانے میں کوئی اٹھے گا نہیں. جو جتنا نااہل ہوگا اتنی لڑے گا. سب کو اٹھا دیا، یہاں تک کہ حسن بصری کے پاس آئے. حسن بصری سید الطائفہ ہم لوگوں کے ہیں، ان کے پاس آئے ہیں اور فرمایا کہ اے نوجوان، میں تجھ سے ایک بات پوچھتا ہوں. حضرت حسن بصری کہا اے نوجوان، تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، اگر جواب دے دیا تو تجھے رہنے دوں گا، نہیں تم کو بھی اٹھا دوں گا، مسجد سے نکال دوں گا، بات نہیں کرنے دوں گا، تجھے بھی اٹھا دوں گا جیسا کہ اوروں کو اٹھا دیا ہے. پنکھا نہیں چل رہا ہے کیا؟ ادھر سے بھی نظر ہٹائیے. اٹھا دوں گا جیسا کہ اوروں کو اٹھا دیا ہے. حضرت علی نے ان پر کچھ آثار رشد دیکھے تھے. حضرت حسن بصری پر آثار رشد کے سب تو نکل گئے. ان کو دیکھا کہ تو بہت اچھا لڑکا معلوم ہوتا ہے. ان پر کچھ آثار رشد دیکھے تھے. حضرت حسن نے عرض کیا پوچھیے. کہا میں تم سے سوال کروں گا. حضرت علی نے کہا میں تم سے سوال کروں گا. وہ بھی پوچھیے. حسن بصری جو سید الطائفہ ہم لوگ کے چشتیہ کے اوپر وہی حسن بصری ہے. پوچھیے جو چاہیے پوچھیے. اتنا یقین تھا کہ حضرت علی جو پوچھیں گے ہم اس کا جواب دے لیں گے. پوچھیے جو کچھ پوچھنا ہے. حضرت علی نے فرمایا کہ بتلاؤ دین کی جڑ کیا ہے؟ دین کی جڑ کیا ہے؟ فرمایا ورا پارسائی. دین کی جڑ کیا ہے؟ پارسائی. فرمایا دین کی خرابی کیا چیز ہے؟ کہا طمع، لالچ. اچھائی ورا ہے، پارسائی. اور برائی کیا ہے؟ لالچ، مخلوق سے لالچ سب سے بری چیز ہے. یہ کون پوچھ رہا ہے؟ حضرت علی نے پوچھا حسن بصری سے. سوال بھی کتنا اہم، لیکن جواب بھی ہمارے سلسلے کے آخر ہے نشیشیہ کے. حسن بصری انہوں نے کہا پوچھیے. یہ کہا پوچھیے. یقین تھا کہ اور میں بتاؤ دین کی اصل کیا چیز؟ کہا ورا، پارسائی. پارسائی بہت بڑی چیز ہے. پارسائی کا آنا آسان نہیں ہے. پارسائی. فرمایا دین کی خرابی کی کیا چیز ہے؟ کہا طمع، لالچ. گندا کر دیتی ہے، قلب کو بھی گندا کر دیتی ہے. اللہ محفوظ رکھے. تو کرسی پر بیٹھا رہا. فرمایا کرسی سے اٹھا دیا تھا تو کرسی پر بیٹھا رہا. تو جیسا آدمی واز کر سکتا ہے تم کو واز کی اجازت ہے. جس کے دل میں پارسائی ہو اور لوگوں سے توکل ہو، اللہ پر بھروسہ.
وہ شخص ایک کرسی پہ بیٹھ سکتا تھا. ہر کی بجائے نشست، شاہ ولی اللہ صاحب، ہر کی بجائے نشست وہ مردمہ بغیر متوجہ شدن پورا ہما بات کے انبیاء علیہ السلام کا دن. جو شخص حضور کی کرسی پہ بیٹھا تو اس کو وہی کرنا چاہیے جو حضور نے کہا ہے. اگر حضور کی بات نہیں کرتا تو اس کرسی کا حق ادا نہیں کرتا. نہیں بیٹھا اترو یہاں سے. ہر کی بجائے نشست وہ مردمہ بغیر متوجہ شدن پورا ہما بات کر کے انبیاء علیہ السلام کردن. تمام انبیاء نے اعلان کیا ہے ان اجری الا علی اللہ. سب نے بیضاوی نے لکھا ہے کہ تمام انبیاء نے اعلان کیا، تمام انبیاء نے کہ میرا اجر اللہ پر ہے. اضاحت للتہمتیں، تہمت کے اضاحت کی دوری کے لیے، تاکہ پبلک یہ نہ سمجھو کہ یہاں مال کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اعلان کرو کہ ہمارا اجر اللہ پر، تم سے ہم کچھ نہیں چاہتے. تہمت کو بھی کہ تم پر تہمت دنیا داری کی نہ لگے. اللہ حضرت علی نے فرمایا کہ بتلاؤ دین کی جڑ کیا ہے؟ کہاں پر ہے؟ فرمایا دین کی خرابی کیا ہے؟ کہا طمع. تو بیٹھ رہا، تو بیٹھ رہا. فرمایا جاؤ بیٹھو، کچھ بیٹھو، واس کہو. پاس ہو گئے، عمر نمبر سے پاس ہو گئے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو بھی اس دربار میں بھی پاکی، وہاں کی کامیابی نصیب فرمائے. بہت عمدہ. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے ہر کی بجائے نشست وہ مردمہ بغیر متوجہ شدن پورا ہما بات کر کے انبیاء علیہ السلام کردن. جو شخص کسی جگہ پر بیٹھا، مقام مشیخت پر، مقام وعد پر، مقام تدریس پر بیٹھا، اس کو وہی کرنا چاہے جو انبیاء نے کیا ہے. کیونکہ اس وقت انبیاء کا نائب ہے. وہ نائب وہی ہے جو اپنے منیب کی ترجمانی کرے. نائب وہی ہے، منیب نائب وہی ہے جو اپنے منیب جس کا نائب ہے اس کی ترجمانی کرنا. یہ اصل ہے. اپنی کچھ ہے کہو. جسے میں آپ ہمیشہ حضرت کتاب لے کے بیٹھے، دیکھو یہ کتاب ہے، اس سے سنا رہا ہوں، نور المعانی ہے، یہی لیتے پتا. حالانکہ بہت زبردست وائز بھی تھے. میں نے اپنے شیخ ابو العباس سے سنا ہے، فرماتے تھے کہ اوائل زمانے میں حدود اسکندریہ میں تھا، کسی شراسر کے بعد جا کر کوئی چیز آدھے دراہم کو خریدا. پھر میں نے اپنے دل میں کہا کہ شاید یہ شاید مجھ سے دام نہ لے. خریدا آدھے طے ہو گیا کہ آدھے روپے میں یا درہم میں. تو جی میں آیا کہ شاید یہ مجھ سے میری داڑھی ہوئی دے کر کے وہی واقعہ کہ شاید نہ لے. یہ لالچ آئی کہ شاید یہ مجھ سے نہ لے، شاید یہ شاید مجھ سے دام نہ لے. اسی وقت ایک حاطف نے آواز دی کہ دین کی سلامتی اسی میں ہے کہ خیال بھی نہ کرو. دینا لینا کی بات کہ دین کی سلامتی اسی میں ہے کہ یہ خیال بھی نہ کرو. دین کی سلامتی اس میں ہے کہ مخلوق سے طمع نہ رکھے جائے. قطع طمع. وصحب الناس علی شریطتین، قطع طمع للناس وما فی ایدی الناس وحسن الخلق مکل اہل. جب بھی ماں علی میں اول آتے تھے تو یہ ضروری بات سناتے تھے. بڑے علماء کہتے یہ صاحب وصحب، لوگوں کے ساتھ مصاحبت کرو دو شرطوں سے. قطع طمع للناس وما فی ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھ میں اسے قطع طمع رکھو. شاہ ولی اللہ صاحب میں سمجھتا ہوں کوئی بڑا عالم جاتا تھا یہ ضروری آ جاتی ہے بڑا، کیونکہ اس شیخ تھے سارے ہندوستان کے گویا شیخ اس مجموع علماء اور مشائخ تھے. ضرور قطع طمع، قطع طمع، لوگوں سے قطع طمع کرو. وہ اما فی ایدی الناس، اور لوگوں کے ہاتھوں میں اس سے قطع طمع کرو. پھر ان کے بعد شاہ صاحب نے لکھا وہ حسن الخلق مکل اہل. حضرت کہتے تھے کہ اسے بڑھا دیا شاہ صاحب نے
کہ قطع تما کو ایسے بدخلقی نہ آ جائے ہم سے تو ادھر ادھر بھاگ جاؤ نکل جاؤ یہ کر رہے، لیکن اس کے باوجود کوئی امید نہ ہو، لیکن اخلاق کا معاملہ اعلیٰ سے اعلیٰ برتو. یہ شیخ شاہ ولی اللہ صاحب اس فن کے مجدد بھی تھے. مخلوق سے اور کہتے ہیں دین کی سلامتی اس میں ہے، مخلوق سے تمنا قطع الطمع عن الناس وعما فی ایدی الناس، لوگوں سے بھی امید کو منقطع کرو، لوگوں کے ہاتھوں میں اس سے میں. وہ اس کے بعد فرماتے ہیں وہ حسن الخلق مقبول، ہو سکتا ہے کچھ لالچ نہ ہو تو کچھ ڈانٹ دے پھٹکار دے، نہیں، اس کے باوجود اخلاق کا معاملہ سب سے ایسا رکھو، کوئی امید نہیں لیکن اخلاق کا اسی رکھو معاملہ. اس شاہ صاحب فرما رہے ہیں وہ حسن قطع الطمع عن الناس وعما فی ایدی الناس وہ حسن الخلق مقبول دن، ہر آدمی کے ساتھ. میں نے ان سے سنا کہ طمع والا کبھی سہل نہیں ہوتا، طمع والا کبھی سہل نہیں ہوتا. طمع کے ہاتھوں کو دیکھو سب خالی ہیں، طمع تو خالی میم خالی ہے، اس میں خیر نہیں ہے. مہاراج سوائے مرید سو اے مرید فرماتے ہیں سو اے مرید، تو اس کو لازم ہے کہ مخلوق سے اپنی ہمت کو بلند رکھو. یہ مخلوق ہے کیا ہے؟ تو اے مرید، تو اس کو لازم ہے کہ مخلوق سے اپنی ہمت کو بلند رکھ، اور مقدمے رزق میں ان کے سامنے خار مت بن، رزق کے معاملے میں ان کے سامنے ذلیل مت ہو. اور مقدمے حضرت تھانوی ترجمہ کر رہے ہیں عربی، اور مقدمے رزق میں ان کے سامنے خار اور ذلیل مت بن، کیونکہ وہ تیرے وجود سے پہلے لکھ چکا ہے روزی، یہ کچھ نہیں دے سکتے، روزی وہاں مقدر ہے وہ نہیں ملے گی، نہیں تو بنے گا. کوئی طریق کی کتاب ہے، کیونکہ وہ تیرے وجود سے پہلے قسمت میں لکھے، تیرے ظہور سے پہلے ثابت ہو گیا. ایک بزرگ کا مقولہ سن کہ مرد مومن جو چیز تیری میرے ڈاڑھوں کے چبانے کے لیے مقدر ہو چکی ہے وہ ڈالیں ضرور، جو چیز تمہارے کھانے کے لیے مقدر ہے وہ آئے گی تمہارے پاس، ڈالوں کے نیچے جو آئے گی وہ چیز. سو کم بختی مارے اس کو کیوں، سو کم بختی مارے اس کو عزت سے کہا، ذلت سے مت، تو آئے گی تمہارے پاس، کیوں ذلت برداشت کر سکتے ہو، اللہ بھیجے گا. لو عزت کے ساتھ دیکھو، خودداری کے ساتھ لو، طمع کے ساتھ نہ لو. لالچ کو میں شریک نے ادھار ہے لالچ. طریق یہ طریق ہے اخلاق کے صوفیہ یہ ہیں. ذلت سے مت کھا، جاننا چاہیے کہ جو اللہ کو پہچانے گا اس کی ضمانت اور کفارت پر وثوق رکھے گا. اللہ کو من کان للہ کان اللہ لہ. ہم کو مہاراج گنگوہی کے پوتے ہیں، دیکھا انہوں نے، اس نصیحت کو پیش نظر رکھو. اللہم کن لنا وجعلنا لک، آپ ہمارے ہو جائیے ہم کو آپ کا بنا دیے. اللہم کن ہے اقوال سر میں لکھا ہوا ہے، اللہم کن لنا وجعلنا لک. حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ جب میں اس کو پڑھتا ہوں تو عجیب کیفیت میری ہو جاتی ہے. اللہم کن لنا وجعلنا لک، آپ ہمارے ہو جائیے ہم کو اپنا بنا لیجیے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ایسے ہی بنا دے، ایسے ہی مانگنے والا، ایسی حال ہمارا عطا فرمائے. یہ سب منشاء سے رمضان ہے یہ قرآن، اسی لیے انہی کیفیات کو پیدا کرنے کے لیے آیا ہے رمضان ہے وہ یہ قرآن. قطع نظر عن الخلق وعما فی، قطع نظر عن الناس وعما فی ایدی الناس، لوگوں سے قطع طمع، لوگوں کے ہاتھوں میں اسے قطع طمع کرو. حضرت کہاں تعمیر کا کام ہوتا تھا، بگڑ گئے مزدوروں، کہا تم کو
یہ گمان ہے کہ فلاں شیر ہی بنوا رہا ہے تو جو چاہو گے تم کرو گے، مت نکلو یار، وہ شور ہو گیا، نکال دیا جو فتح تمان الناس اور معافی اللہ۔ جب تک اللہ کے پاس کی، جب تک اللہ کے پاس کی چیز پر اس سے زیادہ بھروسہ نہ ہو جتنا اپنے پاس کی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری پر اس سے زیادہ وصول نہ ہو جس طرح کہ مخلوق کی ذمہ داری پر ہے، اس وقت تک بندہ کامل سمجھ میں نہیں آتی کہ سمجھ اس وقت تک بندے کی سمجھ کامل نہیں ہوتی۔ کامل وہ شخص ہے کہ جو اللہ کے پاس پر زیادہ بھروسہ کرے بنسبت اس کے جو اپنے خزانے میں ہے۔ آج ڈاکو آیا، چور آیا، ایسا حکم نکلا، قانون نکلا، ختم۔ ایک زمانہ آیا مطلب سب ختم، چائے پینے کے محتاج ہو گئے لوگ۔ کیا بھروسہ اس پر؟ اپنے مال کو ڈال دیا، گٹر میں ڈال دیا، یہ تو ہے مال، اپنی جان کو بچاؤ۔ جتنا مخلوق کی ذمہ داری اس وقت بندے کی سمجھ کامل نہیں ہوتی ہے، اور جاہل ہونے کے لیے یہی بہت ہے کہ یہ حالت نہ ہو، اللہ پر بھروسہ نہ ہو، یہ اس کی جہالت کی علامت ہے۔ بعد اللہ تعالیٰ نے تھانی سے ترجمہ کرایا، بھائی صاحب نے بہت اچھا۔ ایک شخص نے ایک آدمی کو جو کہ عارف تھا دیکھا کہ ہر وقت جامع مسجد میں رہتا ہے۔ ایک آدمی نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو جامع مسجد میں رہتا ہے، باہر نہیں رہتا۔ اس نے اس قدر اس کی پابندی سے تعجب کیا، دن رات رہتا ہے، کھاتا ہی کہاں سے ہے؟ ہر وقت جامع مسجد میں رہتا ہے، کھاتا کب ہے؟ اور اپنے دل میں سوچا کہ یہ کہاں سے کھاتا ہے۔ وہ عارف اس شخص کے خطرے پر مطلع ہو گیا، عارف تھا وہ، سمجھ گیا کہ میرے بچے سوچ رہا ہے کہ جامع مسجد میں پڑا رہتا ہے اور کھاتا کہاں سے ہے۔ وہ عارف اس شخص کے خطرے پر مطلع ہو کر ایک روز اس سے پوچھنے لگا کہ تو کہاں سے کھاتا ہے، تو کہاں سے کھاتا ہے؟ اس نے کہا میرا کوئی دوست یہودی ہے، اسے مجھ سے 2 روٹی روزانہ کا وعدہ کیا ہے۔ ایک یہودی ہے، کہا کہ ہم 2 روٹی تم کو بھیج دیا کریں گے، وہ دے جاتا ہے۔ اس عارف نے کہا کہ اے غریب، عارف تھے۔ یہ کتاب توکل تصوف کی کتاب ہے۔ یہ اس عارف نے کہا اے غریب، تو نے اپنے لیے ایک یہودی کے وعدے پر وصول کیا۔ اے غریب، ایک یہودی کے وعدے پر باہر نہیں لگایا کہ یہودی 2 روٹی بھیجے گا۔ اے غریب، غریب، اے غریب، تو نے اپنے لیے ایک یہودی کے وعدے پر وصول کیا اور میرے لیے اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو وصول نہیں، میرے لیے نہیں کرتے کہ مجھ کو اللہ روٹی دے گا۔ تم وحیوں کو وصول کرتے ہو تو میرے لیے یہ وصول کرو کہ میرا رب مجھ کو پہنچائے گا روٹی۔ حالانکہ اس کا ایسا وعدہ ہے کہ جو کبھی خراب نہیں کرتا۔ وہ تو خراب کر سکتا ہے یہودی، یہ اللہ تعالیٰ خراب نہیں کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ وہ شخص سرما کرے۔ کسی اور بزرگ کا قصہ ہے، یہ ہمارے حضرت بھی سناتے تھے، اب معلوم اس وقت کتاب ان کو ملی تھی یا کیسے مل جاتے۔ کسی اور بزرگ کا قصہ ہے کہ چند روز کسی امام کے پیچھے نماز پڑھتے رہے، امام تھا ان کے پیچھے پڑھتے رہے۔ امام کو ان کے ہر وقت مسجد میں بیٹھے رہنے اور اسباب کے چھوڑنے سے تعجب ہوا۔ امام کو تعجب ہوا کہ ہر وقت 5 وقت یہیں رہتا ہے، مسجد جاتا نہیں تو کھاتا کہاں چاہیے۔ سوال تعجب ہوا، پوچھا کہ تو کہاں سے کھاتے ہو؟ انہوں نے کہا ذرا ٹھہر جاؤ، میں پہلے اپنی نماز لوٹا لوں، نماز نہیں لوٹا لوں تو جواب دوں گا، پھر بتاؤں گا، کیونکہ میں ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا نہیں چاہتا جو اللہ کے روزی دینے پر شک کرتا ہے۔
تم کو روزی دے گا، میں یہاں بیٹھا مسجد میں روزی نہیں دے گا تم امام ہو، تم محلے کی روٹیوں کا انتظار کر رہے ہو؟ کہا ایسے امام کے پیچھے میری نماز ہی نہیں، میں نے نماز قضا کر دوں تب جواب دوں گا، پھر بتاؤں گا کہ کہاں سے کرنا۔ ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا نہیں چاہتا جو اللہ میں شک رکھتا ہو۔ وما من دابۃ فی الارض، اور حکایتیں لکھ رہے ہیں، حکایتیں اس بارے میں بہت ہے۔ کسی نے حضرت علی سے پوچھا اگر کسی کو کوٹھری میں بند کر کے اوپر سے گارا لیس کر دیا جائے تو اس کا رزق کہاں سے آئے گا؟ شاید میں نے بھی کبھی دیکھا۔ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اگر کسی شخص کو ایک کوٹھری میں بند کر کے اوپر سے گارا لیس کر دیا تو اس کا رزق کہاں سے آئے گا؟ رزق وہاں سے آئے گا جہاں سے موت آئے گی۔ ہمارے فرشتہ پہنچے گا نہیں، جب فرشتہ وہاں تک پہنچے گا تو رزق بھی میرا پہنچے گا۔ اس حجت کو دیکھ کر کیسی، اس عزت کو، اس حجت کو دیکھ کہ کیسی روشن دلیل ہے، سب کو سمجھ میں آ گیا۔ یہ موت جائے گی، ایسے سے روزی بھی جائے گا، وہ کیا جائے گی؟ تو تفکر تو یہ ہے، اور یہ دلیل کیسے والی ہے۔ اور یہ جو شیخ نے کہا کہ بچا ہم کو فکر و تدبیر کرنے سے اس کے حاضر کرنے میں، سو نظر تو یہ ہے، تفکر تو یہ ہے کہ اپنے دل میں مضمون حاضر کرے کہ کوئی غذا ضروری چاہیے کس سے قائم کرے۔ تدبیر یہ ہے کہ دل میں کہے کہ فلاں طریقے سے رزق ملے گا، پھر کہے نہیں بلکہ فلاں باپ سے مچے گا، یہی اسے دل میں رہے۔ نماز نے بھی خبر نہیں کی، اس کے بعد تو کدال توکل سے ان کے بنا، جب یہ سب چیزیں ہیں تو کدال لے کر کے اس کی بنیاد کو کھود ڈالو، اس سے کہیں روزی بھی نہیں ملے گی، اس کو کھود دے، کھود ڈالے، اور وجود یقین سے اس کو ریزہ وجود یقین سے اس کو ریزہ کر دے۔ اللہ دینے والا ہے، اور جان تو تجھ پر اللہ کے مہر ہو کہ اللہ تعالیٰ تیری تدبیر کا انجام دینے ہونے سے پہلے کر چکا ہے۔ ہمارے روزی کا انتظام تو پیدا نہیں تو اس سے پہلے دکھا جا چکا ہے، اور تو اگر اب نفس کی خیر خواہی چاہتا ہے تو اس کے لیے تدبیر مت کر، کیونکہ اس کے لیے تیرا تدبیر کرنا ضرر سے خالی نہیں ہے۔ مہاراج اس تدبیر کے سبب سے تجھے تیری ہی حوالے کر دیا جائے گا اور مدد لطف تجھ تک نہ پہنچے گی۔ حق تعالیٰ ایماندار کو تدبیر اور مقابلے تقدیر نہیں ہونے دیتا۔ اگر تجھ کو یہ پیش آئے یا اس کا خطرہ ہو تو اس پر قائم رہا کہ نور ایمان اس میں نہیں ہے۔ وکان حقا علینا نصر المؤمنین، اللہ کی نصرت مردوں کو باقی ہے، اس میں زیادہ غور بھی نہ کرو، بس اللہ تعالیٰ کے امید پر رہو۔ اسباب کو ترک اس میں نہیں بتلایا گیا ہے، اسباب کا اختیار کرنے پر بھی نظر تمہاری اللہ ہی پہ ہونا چاہیے، اس کا حاصل یہی ہے۔ اس بنا پر اپنی تدبیر، اپنا جو بھی خیال ہے، جو ان سب کو ایک قطع نظر کر کے اللہ پر نظر رکھنا، یہ ہماری خوبی ہے۔ فرماتے تھے ہمارے حضرت، تم لوگ یہاں رہتے ہو دو چیز حاصل کر لو کامیاب ہو جاؤ گے، توکل اللہ پر بھروسہ، اور تواضع لوگوں کے ساتھ۔ طریقہ حاصل یہی ہے، توکل اخیر کی بات یہ ہے، مجھ سے خود فرمایا کہ دو چیزیں کر لو، فلاں سے کہو کہ دو چیزیں اختیار کرو، توکل اور تواضع۔ توکل سے اللہ سے تعلق درست ہو جائے گا اور تواضع سے مخلوق سے۔ طریقہ حاصل یہی ہے، اللہ پر بھروسہ اور لوگوں کے ساتھ حسن خلق۔ یہ نہیں کہ اللہ پر بھروسہ ہو گیا لوگوں کے ساتھ بد خلقی کرو، یہ نہیں، سب کچھ بھروسہ ہونے کے باوجود، بلکہ جب بہت پوری دنیا اس کے ملک ہونے کے باوجود تم کو اختیار نہیں کہ کسی کو تم ذلیل سمجھو، کسی کو ڈانٹ دو، پر اپنے اخلاق کو قائم رکھنا بہت زیادہ ہے۔ وصحب الناس علی شریعتین، حضرت شاہ ولی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وصحب الناس علی شریعتین قطع تمان الناس واما فی اید الناس،
لوگوں کے ساتھ دو طریقے سے معاملہ وقت قطع تمام، لوگوں کے ساتھ قطع کرو اور لوگوں کے جمع خوشی ہو گیا. پھر اس کے بعد بڑی جامع حضرت فرماتے تھے، علماء کہتے تھے کہ قطع تمام کے بعد بدخلقی آ سکتی تھی. فوراً شاہ صاحب نے مرتب کیا قطع تمام الناس ومن اما فی الناس کے بعد وہ حسن الخلق مکل عہد، حسن خلق ہر شخص کے ساتھ رکھنا ہوگا، اس سے آپ بری نہیں میں. ادھر تو توکل بھی کرو اور حسن خلق سے ان سے تعلق بھی رکھو، توکل کرو اللہ پر اور تعلق رکھو بندوں سے بھی. اللہ ہم سب کو اس طریق کو سمجھنے کی اور بس چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ کچھ اس کا خیال رہے گا انشاءاللہ العزیز. عمل کا کوئی سمجھ گیا، کم سے کم یقین ہے، علم تو ہو گیا طریق یہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طریق پر چلنے کی توفیق دے اور اس طریق سے اللہ تعالیٰ اپنے پہنچنے کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے. بس دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو خانقاہ ہے ختم بھی ہو جائے گی 2-4 دن کے بعد. اللہ تعالیٰ سے میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے بھیجتے ہیں اس مقصد میں کوئی میں رہبری کر سکوں، اس کے لیے چونکہ بزرگوں سے یہی سب سنا ہی ہے، شہزادت سنا بھی پوری زندگی اسی میں. اگر شاہ صاحب کو میں 17 سال ہی رہا، میں کوئی شادی ہوئی ہے اسی دن سے ہوں، پھر ماما صاحب کے قریب 40 سال یہی باتیں سنتا رہا، یہی دیکھتا رہا، یہی لکھتا رہا، یہی پڑھتا رہا. اس بنا پر تھوڑی سی باتیں کچھ یاد ہو گئی ہیں. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ اس طریق پر مجھ کو چلائے اور اپنے محبت اور قرب سے ہم سب کو نوازے. اسی کے پہنچانے کے لیے آپ حضرات بلاتے ہیں مجھ کو، اس بنا پر صحیح طریقوں میں پیش کر دیتا ہوں. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ حضرات کو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد. اللہم صلی علی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وسهل يا إلهي كل صعب بحرمت سید ابرار صاحب. یا اللہ ہمارے طریق کو آسان فرما دیے، اپنے تک پہنچنا آسان فرما دیے. رمضان کے قدر کی توفیق دے، قرآن کے قدر کی توفیق دے. اپنی محبت کی نسبت سے ہم سب لوگوں کو مشرف فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید نبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.